بسم اللہ الرحمن الرحیم والاتحاد فیما عداہا، اور اتحاد ان کے ما سوا میں۔ یشترط فی التناقض، یعنی شرط ہے تناقض میں، اتحاد القضیتین، دونوں قضیوں کا متحد ہونا، فیما عدا الامور الثلاثۃ المذکورۃ، امور ثلاثہ مذکورہ کے ما سوا میں، عن الکم والکیف والجہۃ، یعنی کم، کیف اور جہت میں۔ وقد ضبطوا ھذا الاتحاد، اور منطقیوں نے ضبط کیا اس اتحاد کو، فی ضمن الاتحاد فی الامور الثمانیۃ، 8 امور میں اتحاد کے ضمن میں۔ قال قائلہم، ان کے کہنے والے نے کہا، ایک قطع ہے، در تناقض ہشت وحدت شرط داں، تناقض میں 8 وحدتوں کو شرط سمجھ۔ وحدت موضوع و محمول و مکان، موضوع، محمول اور مکان کی وحدت۔ وحدت شرط و اضافت جز و کل، شرط و اضافت کی وحدت، جز و کل کی وحدت۔ قوت و فعل است، اور قوت و فعل کی وحدت۔ در آخر زمان، اور آخر میں زمانے کی وحدت۔ کم، کیف اور جہت کو چھوڑ کے باقی امور میں تناقض کے لیے 2 قضیوں کا متحد ہونا ضروری ہے، اور باقی امور 8 ہیں جو اس شعر کے اندر مذکور ہیں۔ کم، کیف اور جہت کو چھوڑ کر باقی امور میں تناقض کے لیے 2 قضیوں کا متحد ہونا ضروری ہے، اور وہ امور 8 ہیں جو اس شعر کے اندر مذکور ہیں، در تناقض الی آخرہ۔ تو ان 8 امور کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، موضوع ایک ہو، جیسے زید عالم ہے، زید عالم نہیں، اس میں تناقض ہے، اور اگر کہیں زید عالم ہے، بکر عالم نہیں، تو تناقض نہیں ہوگا۔ نمبر 2، محمول ایک ہو، زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں، اس میں تناقض ہے، لیکن اگر کہیں زید کھڑا ہے، زید بیٹھا نہیں ہے، تو اس میں تناقض نہیں ہے۔ نمبر 3، مکان ایک ہو، زید مسجد میں ہے، زید مسجد میں نہیں ہے، تناقض ہے، اور اگر کہیں زید مسجد میں ہے، زید بازار میں نہیں ہے، تو تناقض نہیں ہوگا۔ نمبر 4، شرط ایک ہو، زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے، زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ لکھتا ہے، اس میں تناقض ہے، لیکن اگر کہیں زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے، زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ نہیں لکھتا، اس میں تناقض نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اضافت یعنی نسبت ایک ہو، یعنی پہلے قضیہ میں محمول کی جس موضوع کی طرف، جس چیز کی طرف نسبت ہے، دوسرے قضیہ میں بھی محمول کی اسی چیز کی طرف نسبت ہو۔ زید عمر کا باپ ہے، زید عمر کا باپ نہیں، اس میں تناقض ہے، لیکن اگر کہیں زید عمر کا باپ ہے، زید بکر کا باپ نہیں ہے، تو تناقض نہیں ہوگا۔ نمبر 6، جز اور کل میں اتحاد ہو، یعنی پہلے قضیہ میں محمول اگر کل موضوع کے لیے ثابت ہے، تو دوسرے قضیہ میں محمول کل موضوع سے نفی ہو۔ پہلے قضیہ میں محمول جز موضوع کے لیے ثابت ہے، تو دوسرے قضیہ میں محمول جز موضوع سے نفی ہو۔ حبشی کالا ہے، حبشی کالا نہیں، اگر مراد ہو کل کالا ہے، کل کالا نہیں، جز کالا ہے، جز کالا نہیں، تو تناقض ہوگا، لیکن اگر مراد ہو کل کالا ہے، جز کالا نہیں، تو تناقض نہیں ہوگا۔ نمبر 7، قوت و فعل میں اتحاد ہو، یعنی پہلے قضیہ میں محمول موضوع کے لیے بالقوہ یا بالفعل ثابت ہے، تو دوسرے قضیہ میں محمول کی موضوع سے نفی بھی بالقوہ یا بالفعل ہو۔ یہ شراب نشہ لانے والی ہے، بالقوہ، یہ شراب بالقوہ نشہ لانے والی نہیں، یا یہ شراب بالفعل نشہ لانے والی ہے، یہ شراب بالفعل نشہ لانے والی نہیں ہے، تو تناقض ہوگا، لیکن اگر کہیں یہ شراب بالقوہ نشہ لانے والی ہے، یہ شراب بالفعل نشہ لانے والی نہیں ہے، تو تناقض نہیں ہوگا۔ نمبر 8، زمانہ ایک ہو، زید دن کو سویا، زید دن کو نہیں سویا، تناقض ہے، لیکن اگر کہیں زید دن کو سویا، زید رات کو نہیں سویا، تو تناقض نہیں ہوگا۔ آگے ہے قولہ والنقیض للضروریۃ، اعلم جان تو ان نقیض کل شیء رفعہ، کہ ہر شے کی نقیض اس کا رفع ہے، فنقیض القضیۃ التی، پس اس قضیہ کی نقیض کے، حکم فیہا جس میں حکم لگایا گیا ہو، بضروریۃ الایجاب او السلب، ضرورت ایجاب یا ضرورت سلب کا، ہوا قضیۃ وہ ایسا قضیہ ہے، حکم فیہا جس میں حکم لگایا گیا ہو، بسلب تلک الضرورت اس ضرورت کا سلب کا، وسلب ضرورت اور ضرورت کا سلب، ہوا عین امکان الطرف المقابل، وہ بعین ہی جانب مخالف کا امکان ہے، فنقیض ضرورت الایجاب، پس ایجاب کی ضرورت کی نقیض امکان السلب، سلب کا امکان ہے، ونقیض ضرورت السلب، اور سلب کی ضرورت کی نقیض امکان الایجاب، ایجاب کا امکان ہے۔ ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہوگی، اس لیے کہ ہر شے کی نقیض اس کا رفع ہوتا ہے،
تو ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ایجاب و سلب کا حکم ہوتا ہے۔ اس کی نقیض وہ قضیہ ہوگا جس میں اس ضرورت کا سلب ہو، اور ضرورت کا سلب ہو اس کا مطلب ہے جانب مخالف ممکن ہے۔ لہذا ضرورت ایجاب کی نقیض یہ ہوگی کہ سلب ممکن ہے، ضرورت سلب کی نقیض یہ ہوگا کہ ایجاب ممکن ہے۔ اور سلب ممکن یا ایجاب ممکن، اس کا مطلب ہے ممکنہ عامہ، تو ثابت ہوا ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہے۔ ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہے اس لیے کہ ہر شے کی نقیض اس کا رفع ہوتا ہے، تو ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ایجاب یا ضرورت سلب کا حکم ہوتا ہے۔ اس کی نقیض وہ قضیہ ہوگا جس میں اس ضرورت کا سلب ہو، اور ضرورت کا سلب ہو اس کا مطلب ہے جانب مخالف ممکن ہے۔ لہذا ضرورت ایجاب کی نقیض یہ ہوگا کہ سلب ممکن ہے، اور ضرورت سلب کی نقیض یہ ہوگا کہ ایجاب ممکن ہے۔ سلب ممکن یا ایجاب ممکن، اس کا مطلب ممکنہ عامہ ہوتا ہے، تو معلوم ہوا ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہے۔ ونقیض الدوام، اور دوام کی نقیض وسلب الدوام، وہ دوام کا سلب ہے۔ وقد عرفتہ، اور تحقیق تم نے جان لیا، انہ یلزمہ فعلیۃ الطرف المقابل، کہ لازم ہے اس کو جانب مخالف کا بالفعل ہونا۔ فرفع دوام الایجاب، پس دوام ایجاب کا رفع یلزمہ اس کو لازم ہے، فعلیۃ السلب، سلب کا بالفعل ہونا۔ ورفع دوام السلب، اور سلب کے رفع، سلب کے دوام کا رفع یلزمہ اس کو لازم ہے، فعلیۃ الایجاب، ایجاب کا بالفعل ہونا۔ دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہے، کیونکہ ہر شے کی نقیض اس کا رفع ہوتا ہے، تو دوام کی نقیض دوام کا سلب ہوگا۔ اور دوام کا سلب ہو اس کو یہ بات لازم ہے کہ جانب مخالف بالفعل متحقق ہے۔ لہذا دوام ایجاب کا رفع اس کو یہ لازم ہے کہ سلب بالفعل متحقق ہے۔ دوام سلب کا رفع اس کو یہ لازم ہے کہ جانب ایجاب بالفعل متحقق ہے۔ ایجاب بالفعل ہو یا سلب بالفعل ہو، اس کا مطلب مطلقہ عامہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہے۔ دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہوتی ہے اس لیے کہ دوام کی نقیض دوام کا سلب ہوتا ہے، اور دوام کا سلب ہو اس کو یہ بات لازم ہے کہ جانب مخالف بالفعل پائی جاتی ہے، اور لہذا دوام ایجاب کا رفع اس کو یہ لازم ہوگا کہ سلب بالفعل ہے، اور دوام سلب کا رفع اس کو یہ لازم ہے کہ ایجاب بالفعل ہے۔ ایجاب بالفعل ہو یا سلب بالفعل ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے مطلقہ عامہ، تو ثابت ہوا دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہے۔ فالممکنۃ العامۃ، پس ممکنہ عامہ نقیض صریح للضروریۃ المطلقۃ، نقیض صریح ہے ضروریہ مطلقہ کی، والمطلقۃ العامۃ، اور مطلقہ عامہ لازمۃ لنقیض الدائمۃ المطلقۃ، لازم ہے دائمہ مطلقہ کی نقیض کو۔ فرق یہ ہوا کہ ممکنہ عامہ ضروریہ مطلقہ کی نقیض صریح ہے، لیکن مطلقہ عامہ دائمہ مطلقہ کی نقیض صریح نہیں ہے بلکہ اس کی نقیض کو لازم ہے۔ فرق یہ ہوا کہ ممکنہ عامہ ضروریہ مطلقہ کی نقیض صریح ہے، اور مطلقہ عامہ دائمہ مطلقہ کی نقیض صریح نہیں ہے بلکہ دائمہ مطلقہ کی نقیض کو لازم ہے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ دوام کی نقیض دوام کا سلب ہے، اور دوام کے سلب کو یہ لازم ہے کہ جانب مخالف بالفعل متحقق ہے، تو یہ مطلقہ عامہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلقہ عامہ نقیض کا لازم ہے، نقیض صریح نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے کہا دوام کی نقیض دوام کا سلب ہوتا ہے، اور پھر یہ کہا اس کو لازم ہے، دوام کے سلب کو لازم ہے کہ جانب مخالف بالفعل متحقق ہے، اور بالفعل متحقق ہونے کا مطلب مطلقہ عامہ ہے۔ معلوم ہوا مطلقہ عامہ نقیض کو دائمہ مطلقہ کی نقیض کو لازم ہے۔ ولما لم یکن، اور چونکہ نہیں ہے لنقیضھا الصریح، اس کی نقیض صریح کے لیے، وہو اللادوام، اور وہ لادوام ہے، مفہوم محصل معتبر، ایسا مفہوم جو حاصل ہونے والا ہو، معتبر ہو، بین القضایا المتداولۃ المتعارفۃ، ان قضایا کے درمیان جو متداول و مشہور ہوں۔ قالوا، تو منطقیوں نے کہا نقیض الدائمۃ، دائمہ کی نقیض هو المطلقۃ العامۃ، وہ مطلقہ عامہ ہے۔ ایک سوال کا جواب ہے، جب مطلقہ عامہ دائمہ مطلقہ کی نقیض صریح نہیں ہے تو پھر مصنف نے کیوں کہا وللدائمۃ المطلقۃ العامۃ،
دائمہ مطلقہ کی نکیز مطلقہ عامہ ہے۔ جب مطلقہ عامہ دائمہ مطلقہ کی نکیز صریح نہیں ہے تو پھر مصنف نے کیوں کہا وَلِلدَّائِمَةِ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَّةُ کہ دائمہ مطلقہ کی نکیز مطلقہ عامہ ہے؟ جواب دیا کہ دائمہ مطلقہ کی نکیز صریح جو کہ لا دوام ہے اس کا کوئی ایسا قضیہ موجود نہیں ہے کہ جو مشہور ہو، متداول و متعارف ہو۔ ہاں ایسا قضیہ موجود ہے کہ جو اس کو لازم ہو، اس نکیز کو لازم ہو اور وہ مطلقہ عامہ ہے، تو مجبوراً کہہ دیا کہ دائمہ مطلقہ کی نکیز مطلقہ عامہ ہے۔ جواب یہ ہے دائمہ مطلقہ کی نکیز صریح یعنی لا دوام کے لیے کوئی ایسا قضیہ موجود نہیں ہے جو متداول ہو، متعارف اور مستعمل مشہور ہو۔ ہاں ایسا قضیہ موجود ہے جو اس لا دوام کو لازم ہے اور وہ ہے مطلقہ عامہ، تو مجبوراً کہہ دیا کہ دائمہ مطلقہ کی نکیز مطلقہ عامہ ہے۔